أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. سورة الانعام 121 آیت ہے. ترجمہ اس طرح ہے: اور تم گناہ کے ظاہر اور اس کے باطن دونوں کو ترک کرو. یقیناً وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں وہ ضرور اس کی جزا دیے جائیں گے جو برے کام وہ کرتے تھے. رمضان المبارک اپنے نفس کی اصلاح کے بہترین موسم ہے. روحانی لحاظ سے دو پہلو سے انسان کو رمضان المبارک امید ہوتا ہے اپنے نفس کی اصلاح کی خاطر. ایک یہ ہے ہر آدمی اس اصلاح کی فکر میں رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے پر اس کے فکر اور اس کی سوچ کے تاثر ہوتے ہیں، اور جو آدمی جو کچھ بیٹھ کے سوچتا ہے اس کے قریب والے پر بھی اس کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. جس کی سوچ جتنی تیز اس کے مطابق اس پر اثر کرے گا. اس نفسیاتی نقطے کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم پاتے ہیں. جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو 70 بار یا اس سے زائد مرتبہ استغفار فرماتے تھے، اور اس کی ایک وجہ جو اس حدیث کی مشرح نے یہ لکھا ہے کہ لوگوں کی کسی غلط اثر کسی پر نہ پڑے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اثر جو لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی جو ایک تاثیر ہے وہ اس پر زیادہ اثر انداز رہے. اس بات کے آپ سے ایک اور حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو فرمایا کہ میری نماز میں خلل واقع ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پیچھے کوئی بے وضو نماز پڑھ رہے، وہ جا کے وضو کر کے آ جائے. تو ایک رمضان المبارک کے ساری دنیا میں ایک تاثیر ہوتی ہے اپنے نفس کو اصلاح کی خاطر ڈالنے کے لیے. اس لیے جو اس موسم سے فائدہ نہیں اٹھایا اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا بدبخت انسان ہوئے ہے. وہ ایک اللہ تعالیٰ دو انسان کو بدبخت قرار دیا ایک ہی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وہ جس کے پاس ماں باپ اپنے بڑھاپے کی عمر میں ملے اور ان کی خدمت کر کے اپنی گناہوں کو بخش کر جنت میں داخل نہ ہو، اور وہ لوگ جس کو رمضان نصیب ہو اور وہ اپنے اس نفس کی اصلاح کر کے جنت میں داخل نہ ہو. تو یہ ایک تاثیر کا جو ظاہری رنگ میں ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے دیگر عبادتوں کی وجہ سے قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس رحمت کے جاذب نفس کے ایک اہل بن جاتا ہے، اور رحمت کو جذب کرنے کی وہ طاقت اس کے نفس کے اندر آ جاتی ہے. ایسے وقت میں گناہوں کو چھوڑنا اور اپنے نفس پر غوطہ زن ہو کر اس کے اندر گہرائی میں جا کر اس کی مطالعہ کرنا، اور میرے اندر کیا گناہ ہے اور کیسی غلطیاں ہیں، اس کو میں کس طرح اسے نجات پا سکتا ہوں، یہ ایک بہترین موسم ملتا ہے. اس تعلق میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں 2 جگہ اسم کا لفظ استعمال کیا ہے. اسم کہتے ہیں لغوی معنی اس کے یہ ہے گناہ یا جرم یا کسی بھی قسم کی غلطی یا حدود کو توڑنا یا ایسا عمل جو نافرمانی کرتے ہوئے سزا کا مستحق بنائے. یعنی حدود کو توڑنا. حدود ایسا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ حدود کے اس طرف رہو، حدود کے پار اس کے قریب نہ جاؤ،
کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کر رہے ہوتے لیکن گناہ کرنے کے حد پہ ہوتے ہیں. اگر اس طرف چلے جائے تو گناہ ہو جائے گا، اگر اپنے آپ کو بچاؤ رکھے گا تو گناہ سے بچے گا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال یہ دی، ایک گڈریا جو بکریوں کو چرانے والا اپنی بکریوں کو اس جگہوں پر چراتا ہے جہاں دوسرے کھیت کی حدود بنتے ہیں تو کبھی بھی بکری اس طرف جا سکتی ہے. اسی طرح اپنے نفس کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس بکری چرانے والا اس بکریوں کو جو حدود سے اس طرف ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھتے، اسی طرح اپنے نفس کو حفاظت میں رکھو، ورنہ شیطان کی کھیت میں جا کر چرنے لگے گا. اور اس لیے ان حدود سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو بچائے بھی رکھنا ہے. اور حدود کو توڑنا دراصل اسم ہے، یا ایسی نافرمانی کرنا جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا سزا جو کہ مستحق ہوتا ہے اس سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے. عام طور پر بچنا مشکل ہے. بعض سزا ایسی ہوتی ہے کسی انسان کے ساتھ کی ہو تو وہ انسان جب تک نہ بخشے اس کو بخشا نہیں جاتا، ورنہ وہ سزا اس کو بھگتنی پڑتی ہے. اس لیے ایسے چیز کو اسم کہتے ہیں. اور غیر قانونی حرکت کو بھی اسم ہی کہتے ہیں. عربی میں ایک اور لفظ ہے جو ہم لوگ عام طور پر استعمال کرتے ہیں، ذنب. ذنب کا لفظ جو ہے جس کا معنی بھی گناہ کا ہی ہے، لیکن اہل لغت کے نزدیک ذنب اور اسم میں فرق یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ذنب ارادتاً بھی اور غیر ارادی طور پر بھی واقع ہو جاتے ہیں. یعنی انسان خود سوچتے ہوئے عمدن بھی وہ کرتا ہے اور خود وہ نہ سوچتے ہوئے اس سے ہوتا ہے، اس کو ذنب کہتے ہیں. لیکن اسم وہ ہوتا ہے جو عمدن کرے اور سوچتے ہوئے اس کو پتہ ہے یہ غلط کام ہے پھر غلط کام کرے، اس کو اسم کہتے ہیں. بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسم کے حوالے سے ہمیں دو باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے. اس اسم کا حوالہ دیا، اس کے بعد دو باتوں کی طرف اسم ہوتے ہیں، ان دو باتوں کی طرف توجہ دلائی. یہ کہ یہ ہے کہ تم گناہ کی ظاہری صورت سے بچو، اور دوسرا اس کے باطن سے بھی بچو. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بظاہر نظر آتے ہیں گناہ ہے، اس میں کوئی دو سوال ہی نہیں ہوتا، وہ ایک ٹوک جواب ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہی گناہ ہے اور کچھ نہیں. اور وہ اس کے بچے نہ تو وہ اسم بن جاتے ہیں جس کا سزا بھگت کر پھر اسے بچ سکتا ہے. اور اس لیے ایسی چیزوں پہ کبھی بھی اس پر نہیں جانا چاہیے. اور اس کے میں جو تمیز بتائی، اگر کسی انسان کے ساتھ اس کے حق مارا گیا، اس کو دکھ پہنچایا گیا تو اس کی معافی کے ساتھ پھر اس سزا سے بچ سکتے ہیں. اگر کوئی اپنے نفس کے ساتھ اگر اسم ہو تو پھر اس اللہ تعالیٰ سے استغفار سے اس کو دھویا جا سکتا ہے، ورنہ اس کو سزا پانا پڑے گا. اور دوسری جو باطن والی چیزیں، جو ظاہری حسن دیکھ کر کسی کام کو کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، انسان ظاہری طور پر وہ حسن ہوتا ہے اور کر جاتے ہیں اور اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں. کسی چیز کو دیکھ کر اس کے حسن دیکھ کر اس پر بعض لوگ مرنے لگتے ہیں، لیکن شبہات کا امکان اس میں موجود ہوتا ہے. حسن تو ظاہر طور پر وہ اچھا ہی لگتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی شبہات کے امکان موجود ہوتا ہے. وہاں اچھی طرح خلیفۃ مسیح خامس صلی اللہ تعالی وسلم عزیز نے اس کو اس طرح فرمایا، شبہات کا امکان جہاں ہو وہاں اچھی طرح چاند پھٹ کر لو اور ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور مدد چاہو، اور اس سے کام میں ایک برکت بھی پڑتی ہے اور برائیوں میں ڈوبنے سے یا برائیوں کے بد اثر سے انسان بچتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے. ایک خاص طریقہ ہے جو روحانی لوگ اس کو جانتے ہیں، عام طور پر لوگ نہیں جانتے اس کو. جو باطنی طور پر جو گناہوں کی امکان ہوتی ہے وہاں خاص طور پر 2-3 دن تک اپنے آپ کو فریز کر لے اور دعائیں کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے. جب ایسے انسان جب باطنی طور پر اس گناہوں کی امکان نظر آ رہے، اس کے اندرونی طور پر گناہوں کے ملوث ہونے کے امکان نظر آ رہے، یا کسی کا حق مارنے کے یا کسی کے حق توڑنے کے یا اپنے نفس کے ساتھ بھی کبھی جرم کرنے کے ایسے امکانات موجود ہوتے، تو اس کو فریز کر کے اس چیز کو بالکل بند کر کے نیوٹرل ہو کر اور اس کو ایک طرف صرف منجمد قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرو
اور خدا تعالیٰ جو اس کی باطن کو جاننے والا ہے اور اس کی اندرونے تک خدا تعالیٰ کی نظر ہے، اور وہ ہماری ذہن کو ایسی دعا کے ذریعے ایسے جلا بخشتا ہے، اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، اور اس طرح اس کی ایک فراست انسان کو ملتی ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا فراست المؤمنین، کہ مومنین کی فراست سے ڈرو، ان کو تم بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، وہ ان کے اندرونے تک ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے جو تمہیں چالاکی وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس فراست کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ خلیفۃ المسیح خامس صلی اللہ تعالیٰ وسلم عزیز نے اس تعلق میں ایک دفعہ فرمایا، اگر زندگی میں ہر کام میں تقوی کو سامنے نہیں رکھو گے، پھونک پھونک کر قدم نہیں اٹھاؤ گے، یہ مسیح علیہ السلام کے الفاظ بھی، پھونک پھونک کر قدم اٹھانا، قدم نہیں اٹھا گے، حلال اور حرام میں فرق نہیں سمجھو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، جو بھی گناہ کریں گے اس کی سزا ملے گی، یہ بہانے کام نہیں آئیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ ایسی جو شبہات والے معاملے ہیں اس میں بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ خلیفۃ المسیح فرماتے ہیں یہ بہانے کام نہیں آئیں گے، جو بھی گناہ کرو گے اس کی سزا ملے گا، یہ بہانے کام نہیں آئیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ اصولی بات بیان فرما دی کہ بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے مطابق لوگوں کو گمراہ کراتے ہیں۔ جس آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی اس سے پہلے والی آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اپنی خواہشوں کے مطابق لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے معاملات جب آتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے حضور خاص طور پر دعائیں کر کے پھر فیصلہ کرنی چاہیے، اور دعائیں کر کے پھر اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے، حلال اور حرام میں فرق کو پہچانو، جس کام سے خدا تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور اسم کا لفظ استعمال فرما کر واضح فرما دیا کہ اس ہدایت کے باوجود اگر تم باز نہیں آتے، یعنی ایک واضح ہدایت ہے، اس کے باوجود تم باز نہیں آتے اور غلط راستے پر چلنے والوں کی باتوں میں آتے ہو تو یہ ایسا گناہ ہے جو ظاہر ہے، پھر تو جان بوجھ کر کر رہے ہو، اور گناہ جان بوجھ کر کیے جائیں وہ سزا کا مورد بنا دیتا ہے۔ تو گناہوں کی دو صورت بتا دی گئی، ایک ظاہر طور پر جو نظر آ رہے وہ، اور دوسری باطن طور پر جو اندرونی طور پر، اور جس میں شبہات موجود ہو تو دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دو چیز کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک کوئی شخص خدا مجھے ملے کر کے دعا کرے تو خدا اس کو رد نہیں کرتا، جو رمضان کی تعلق میں کہا اذا دعانی، کہ میرے سے دعا کرے، سألک عبادی انی، میرے متعلق پوچھ کے دعا کرے اور میرے سے دعا کرے تو میں خود اس کے لیے موجود ہوتا ہوں۔ یہ کہا انی قریب، میں قریبی تو جو خدا میں لے کر کے کوئی ان دنوں میں دعا کرے کہ مجھے اپنا خدا چاہیے، وہ خدا اس رد کبھی نہیں کرتا اس دعا کو۔ اور اسی طرح خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی بات ہمارے سامنے مشتبہ ہو، کوئی گناہ کی بات نہ ہو جائے، میرے سے خدا کی راضی کے خلاف نہ ہو جائے، سوچ کے جو شخص دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ خدا تعالیٰ کی اپنا وعدہ ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو ہدایت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میری راہ پہ جو جہاد کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، تو اس کو میں خود اپنی راستہ دکھاتا ہوں۔ اور قرآن اس کو اس طرف ہمیں وہ ہدیناہم الی صراط مستقیما، ہم ان کو صراط مستقیم پر چلاتے ہیں، اور وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہوتا ہے، اس راستے پر ہم خود چلاتے ہیں، اور اسی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو کہ وہ مستقیم کی راہ، وہ صحیح اور بالکل جو ٹیڑھا میڑھا نہیں، بالکل سیدھا راہ، وہ راہ اور استقامت کی راہ خدا تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہدایت پر چلاتا رہے اور اس راہ پر ہمیں ڈالتے رہے۔ اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسان سے قبول کرتا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ جو پسند کرتا ہے اس کو ہمیشہ کرتے رہے۔ اور سورہ اعراف میں اسی اسم کو کیسے ہوتا ہے اس بارے میں قرآن کریم ذرا کھول کر اس کو بیان کرتا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق
وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو کہہ دے کہ میرے رب نے محض بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے، جو حرام قرار دیا بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ بھی جو اس میں ظاہر ہو اور وہ بھی جو پوشیدہ ہو۔ اسی طرح گناہ والی باتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس کے قریب بھی نہ جائے، اور ناحق بغاوت کو بھی، جو کسی قانون کو جان بوجھ کر توڑ کر جو آگے نکلتا ہے، اس کو بھی، ناحق بغاوت کو بھی، اور اس بات کو بھی کہ تم اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہراؤ جس کے حق میں اس نے کوئی حجت نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ کبھی بھی کوئی بات جس کے علم نہیں وہ خدا کی طرف اور شریعت کی طرف منسوب نہیں ہونی چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا گیا، جو گناہ باطن ہو، جو گناہ ظاہر ہو، اور ایسی بات جو شریعت کی طرف منسوب کرے، اللہ کی طرف منسوب کرے جس کا ہمیں پکا علم نہیں، اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور اس کو بھی اسم میں داخل کیا، یعنی ایسی گناہ جس کی سزا پانا سزا کے مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ اب میں نے کہا تھا کہ جو دعا کرتے ہیں تو اس اسم سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کریم خود اس کے اعلان کرتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو فحشا اور بے حیائی باتوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچاتا ہے نماز کے ذریعے، اور اس میں نماز میں یقیناً نماز فحشا اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے، کیونکہ بے حیائی اور فحشا اس زمانے میں خاص طور پر ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، اور آج کے زمانے میں نماز سے جو غافل ہوتے ہیں ہمیشہ اس میں پڑھنے کے امکانات موجود ہیں، بلکہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ تو گناہوں سے بچنے، فحشا اور منکر سے بچنے کے لیے نماز ہی ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور نماز کے ذریعہ ہی اس سے بچ سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ اور ان باتوں میں جو کبھی ہمارے سامنے بعض معاملات آتے ہیں، بعض ایسے باتیں آتے ہیں، اس میں گناہ ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ شریعت کے علم سیکھنا چاہیے، یا شریعت کے علم جس کو ہے اس سے سیکھنا چاہیے۔ بس اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک زبان میں ایک کہاوت ہے، جس کے کان چھیدتے ہیں، کان میں جو ایک سوراخ کرتے ہیں، وہاں جا کے گوشت خریدنا جاتا ہے، کہ وہاں تو گوشت تو نہیں ملتا، تو گوشت تو ہوتا ہے کان سے نکلے ہوئے، وہاں علم نہیں ہوتا۔ علم اس جگہ سے ملتا ہے جس علم کے مخزن جہاں ہے وہاں سے ملتا ہے، اور دوسری جگہوں سے وہ نہیں ملتا۔ اور اس کے علاوہ جو انسان ایک عقل دی ہے، اس عقل سے بھی سوچ سکتے گناہ ہے یا نہیں۔ اس پہ قرآن کریم کہتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، وہ تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اسم ہے، اور لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں، یعنی بعض فوائد بھی بعض چیز کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا تو ان سے کہہ دے ان دونوں میں سے بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں، اور دونوں کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ اس فائدے سے بڑھ کر ہے۔ ایک اصول بتا دیا، جس چیز پہ گناہ کا پہلو فائدے سے بڑھ کر ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ حالانکہ ہر چیز میں، اب بدعت ایک لفظ ہے قرآن کریم میں، بدعت، اور اسی طرح اس کو حدیث میں بہت زیادہ اس کا ذکر ہے، بدعت کفر تک پہنچا دیتا ہے، کلو بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت ضلالت ہے، اور وہ کل ضلالت فی النار، ہر بدعت جو ضلالت بنتی ہے اس کے بعد جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بدعت لفظ جو کہتے ہیں اچھی چیز کو کہتے ہیں، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا بدیع ہے خدا، بغیر کسی نمونے کو پیدا کرنے والا ہے، تو بدعت اپنے لفظ میں بالکل اچھی چیز ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تراویح باجماعت نہیں ہوا تھا، ایک دو دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باجماعت کروائے تو لوگوں پر بوجھ نہ پڑے، وہ فرض نہ بن جائے، سوچ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیا، اور لوگ مغرب اور عشاء کے مابین، کبھی عشاء کے مان بعد بھی آ کے لوگ نوافل ادا کرنے لگے، اور اس نوافل کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہذہ بدعۃ حسنہ، ایک حسنہ، بدعۃ حسنہ ہے، یعنی اچھی بات ہے، لیکن اور اس میں حسنہ کا لفظ بول کر
اور ضلالت والی بدعت سے اس کو الگ کر دیا، اور آپ نے پھر اس کو سٹارٹ کیا اور اس کو رکھا ہی اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ سنیں۔ تراویح لفظ بھی جو آرام کرنا ہوتا ہے، تراویح کا ایک لفظ کا معنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 رکعتوں میں لمبی تلاوت کے بعد پھر انسان کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا اور کچھ دیر بیٹھ جاتے، اس وجہ سے اس کا نام تراویح رکھا گیا۔ اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ بدیع جو ہوتا ہے لفظ ہمیشہ اچھی بات کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ بدعت جس کے اندر گناہ کے پہلو زیادہ ہو اور اچھائی کے پہلو کم ہو تو اس چیز کو گناہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم نے ہمارے سامنے ایک اصول رکھ دیا، کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئے اس میں یہ دیکھنا اس میں فائدے کتنے ہیں، نقصان کتنا ہے، اور فائدے زیادہ ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا، اور نقصان ہو تو وہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہی جوئے اور اسی طرح شراب کو حرام قرار دینے کی یہی وجہ بتائی گئی۔ اور اس تعلق میں ایک اور بات جو قرآن کریم کہتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تقوی اور نیکی کی بات جہاں بھی ہو اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنا چاہیے، اس میں کبھی سپلٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اسم والی بات پر کبھی بھی تعاون نہیں ہونی چاہیے، اور نہ حد سے بڑھنے والی چیز، حدود کو پار کرنے والی بات پر تعاون ہونی چاہیے۔ اور فرمائے واتقوا اللہ، اس جگہ پہ تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کے عقب میں لانے والے میں بڑا سخت ہوتا ہے۔ شدید العقاب عقب کہتے، جو ایک آدمی اونٹ پر بیٹھے تو اس کے پیچھے جو بیٹھتے اس کو عقب میں بیٹھنے والا کہتے ہیں۔ اور جو کام ہم کرتے ہیں اسم والا کام ہو تو اس کے عقب میں جو آئے گا وہ ہمیشہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، اور اس میں خدا تعالیٰ شدید رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور اس تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا، یہ دوستو یہ دستور ہونا چاہیے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جائے اور ان کو طاقت دی جائے۔ جو ایسے معاملات آتے جو گناہوں میں ہوتے ملوث ہوتے ان کے متعلق فرمایا یہ کس قدر مناسب بات ہے، 2 بھائی ہے، ایک تیرنا جانتا ہے اور دوسرا نہیں جانتا، تو کیا یہ اس کا پہلے کا فرض یہ نہیں ہونا چاہیے وہ دوسرے کو ڈوبنے سے بچائے یا اس کو ڈوبنے دے؟ کیا ڈوبنے دے گا وہ؟ اس کا فرض ہے کہ اس کو غرق ہونے سے بچائے، اس لیے قرآن شریف میں آیا تعاونوا علی البر والتقوی۔ اور ایسے جس جگہ انسان شریعت کی ناؤ سے نکل کر سمندر میں غرق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں اس کو بچایا جاتا ہے، اور اس جگہ اپنے ناؤ کام آتی ہے، اور ناؤ کے اندر جب پانی ہے تو وہ خود بھی بچے گا نہیں، اس لیے اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال جو بات میں کی تھی اس کی خلاصہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اسم کو سامنے رکھ کر، یعنی جو بھی عمل کرتے وہ اسم نہ بن جائے، یعنی کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی ہر کام جو ظاہری طور پر اس کو نظر آ رہے ہیں، اب مثلا قرآن کریم کی تلاوت ہے، نماز ہے، اور مالی قربانیاں ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ذکر الہی میں مصروف رہنا ہے، اور اپنے غصے کو مینیج کرنا ہے، اور اپنی سوچ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور رکھنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں عام طور پر نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے بیچ میں جو چیزیں اس سے ہٹنے والی چیز ہوتی ہے اس کے ایک میٹر ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ جو غصے والے آدمی کے سے غصہ ہی ملے گا، جو گھٹن والا محسوس کرتا، جو انسان خود گھٹن محسوس کرتے اس کے پاس بیٹھے گا اس کو بھی گھٹن ہی ملے گا، جو الٹ پلٹ کام کرے گا اس کے ساتھ چلے گا تو الٹ پلٹ کام ہی ملے گا۔ اور یہ کہاں سے ملے گا؟ جس انسان کے اندر خود خوشی نہیں وہ کسی کو خوشی نہیں دے سکتا، جس انسان کے اندر خود سکون نہیں وہ کسی کو سکون نہیں دے سکتا، جو انسان خود گناہ میں ملوث ہو دوسرے کو گناہ سے بچا نہیں سکتا۔ اور اس لیے ہمیشہ ہم جس جگہ بھی چاہے اپنے فیملی میں رہتے ہو، چاہے اپنی جماعت میں رہتے ہو، چاہے اپنے دوستوں میں رہتے ہو، اپنے جاب کی جگہ رہتے ہو، جہاں بھی رہتے ہو، پہلے ہمیں اپنی سکون ہونی چاہیے۔ وہ سکون اسم سے نکلنے کی وجہ سے ملتا ہے، یعنی سکون ہمیشہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے تو سکون مل جائے گا،
और सुकून उस वक्त ज़ाया होता है जो सजा के मुस्तहिक होता है। याद जिस दिल में हो वो कभी वीरान ना हो। खुदा ताला की जिक्र जिसके दिल में हो वो कभी वीरान नहीं होता। और उसके लिए इसम को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए कि ये कहीं ऐसा ना हो कि इसमें मेरी तकवा के खिलाफ मेरी रूहानियत को ना मारे। किसी और के कोई भी फायदा होगा, लेकिन मेरी अपनी रूहानियत को, जो इतने साल से मैं नमाज पढ़ रहा हूँ वो सारा ज़ाया कर दे। मैं इतनी माली कुर्बानी कर रहा हूँ उसको सब ज़ाया कर दे। मैं अपनी तमाम कुर्बानियों को किसी इस्म की खातिर ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और उसको जब देखेंगे तो अपने नफ्स की इस्लाह आसान हो जाता है। और जिस इंसान को खुद उस पर सुकून मिलता है उससे लोग सुकून पाते हैं। जिस इंसान खुद अपने आप को खुशी महसूस करता है, अपने जिंदगी में खुश होता है, उससे मिलने वाले भी खुश होते हैं। और ये दुनिया का उसूल है। और दरअसल रमज़ान मुबारक सारे मोमिनों के लिए एक खुशी का मौसम है और उनको रूहानी मायदे उतरते हैं, उससे वो तनावुल करते हैं और उनके लिए रूहानी ग़िज़ा अल्लाह ताला ने रखा हुआ उससे वो खाते हैं और जिसकी वजह से वो खुश होते हैं। और रूहानियत के जो एक मौसम सबा है, एक नसीम सबा है जो उस मौसम में हमेशा रवा दवा रहते हैं, उससे वो मुअत्तर होते हैं, उस खुशबू से वो हिस्सा पाते हैं। और वही रूहानियत के मौसम में अल्लाह ताला हम सबको वो नसीब करने के लिए हमें कोशिश भी करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए। और इन मौसम में सबसे ज्यादा दुआ ये चाहिए, खुदा मुझे मिल जाए। जिसको खुदा मिले उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। और वो है जो रमजान की आखिरी मरहला है। अल्लाह ताला हमें उसकी तौफीक अता फरमाए। വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറ അനാമിൽ ഒരായത്ത് നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: വദറു ലാഹിറൽ ഇസ്മി വബാത്തിന, നിങ്ങൾ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ പാപങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക. നിശ്ചയം അല്ലദീന യക്സിബൂനൽ ഇസ്മ സയുജ്സൗന ബിമാ കാനൂ യഖ്തരിഫൂൻ, പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരെന്താണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിരുകൾ കവിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ദുർവൃത്തരായി ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ ആയത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച പദം ഇസ്മ് എന്ന പദം 2 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നിരുക്തി ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള വൈയാകരന്മാർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തിന്മ ചെയ്യുകയും ആ തിന്മ അതിരുകൾ കവിഞ്ഞ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ തികച്ചും ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക. അത്തരത്തിലുള്ള ഇസ്മ് എന്ന ഈ പാപം ചെയ്യുന്നവർ നിശ്ചയമായും ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരായി വരും. ഒരു മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പാപമാണെങ്കിൽ അത് അയാൾ പൊറുക്കുന്നത് വരെ അയാൾക്ക് അത് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവാൻ സാധ്യമല്ല. അതേസമയത്ത് തൻ്റെ നഫ്സിനോടാണെങ്കിൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അല്ലാത്ത നിലയിൽ അയാൾ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാവുന്നു. മറ്റൊരു പദം പാപത്തിന് വേണ്ടി അറബിയിൽ പ്രയോഗിക്കാറുള്ളത് സൻബ് എന്നാണ്. ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലത്തും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സൻബ് എന്നാൽ ഒരാൾ മനഃപൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ ചെയ്യുന്നതിനെ സൻബ് എന്ന് പറയും. അതിലും പിന്നെ സ്വയം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ സൻബ് എന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ പറയാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനെയാണ് ഇസ്മ എന്ന് പറയും. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ റബ്ബി മിൻ കുല്ലി ദംബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാത്ത ദൻബുകളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, ഇസ്മ എന്നതിനെ നമുക്ക് പൊറുക്കണമെങ്കിൽ ആരുമായിട്ട് ചെയ്തോ അവരുമായിട്ട് അത് ആദ്യം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവരത് പൊറുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കി പൊറുക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനെയാണ് ഇസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഖുർആൻ ഇസ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു: ലാഹിർ വ ബാത്തിൻ. ചിലത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന പാപങ്ങളാണ്, ചിലത് ബാത്തിൻ ആന്തരികമായി കാണുന്ന പാപങ്ങളാണ്. ആന്തരികമായി കാണുന്ന പാപങ്ങളെ അതിൽ പിന്നെ സംശയത്തിന്റെ വശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് പാപമാണോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയില്ല. ആ സമയത്ത് 2 വഴികളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, അത് സംബന്ധമായിട്ട് ശരീഅത്തിന്റെ വ്യക്തമായ കൽപ്പനകൾ എന്ത് എന്ന് നോക്കുക. ആ കൽപ്പനകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഉടനെ ലഭിക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ച് ദുആ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു എന്താണോ മനസ്സിലിട്ടിരുന്നത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിക്കുള്ളൊരു മാർഗം നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാത്ത നിലയിൽ അത് സാധിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. അള്ളാഹു പിന്നെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും പാപങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ധിക്കാരപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഷിർക്കിന്റെ കൂടെ എണ്ണിക്കൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ അറാഫിൽ 34-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
അതിൻ്റെ കൂടെ തനിക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ശരീഅത്തിന്റെ വിധി പറയുന്നതും ആ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നാം എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന സ്വലാത്ത തൻഹാനിൽ ഫഹ്ശായി വൽ മുൻകർ എന്നാണ്. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള നീചകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നത് നമസ്കാരം കൊണ്ടാണ്. നമസ്കാരത്തിലൂടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പറയുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ പാപങ്ങളും ആണോ അല്ലേ എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ മദ്യത്തെയും ചൂതാട്ടത്തെയും കുറിച്ച് ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 220 ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു, അതിലെ പ്രയോജനങ്ങൾ കുറവും അതിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അധികവുമാണെന്ന്. അതൊരു തത്വമാണ്. ഏത് കാര്യത്തിൽ പ്രയോജനങ്ങൾ കൂടുതലും അതിൽ മറ്റത് ന്യൂനതകൾ കുറവുമാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ്. അതേസമയത്ത് പ്രയോജനങ്ങൾ കുറവും ന്യൂനതകൾ കൂടുതലുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഹറാമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റൊന്ന്, ചില ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില പാപങ്ങളിൽ അകപ്പെടേണ്ടി വരും. അക്കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മാർഗദർശനം തന്നത് തആവനു അലൽ ബിർരി വത്തഖ്വ എന്നാണ്. തഖ്വയുടെ കാര്യത്തിലും നന്മയുടെ കാര്യത്തിലും പരസ്പരം സഹകരിക്കാം. പക്ഷേ വലാ തആവനു അലൽ ഇസ്മി വൽ ഉദ്വാൻ, പാപകർമ്മങ്ങളുടെയും ധിക്കാരപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സഹകരിക്കരുത് എന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. ഹദരത്ത് മസീഹ് മൗഊദ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ വീഴുന്നതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നവരായി തീരണം. വെള്ളത്തിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങുന്ന ഒരാളും നീന്തലറിയുന്ന ഒരാളും അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നീന്തലറിയുന്ന വ്യക്തി മുങ്ങി മരിക്കുന്നവനെ വിട്ടുകൊണ്ടോ മുങ്ങട്ടെ ചാവട്ടെ എന്ന് പറയുകയില്ല. അവനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അവനെ പിടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പാപങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നവരെ ഏന്തി പിടിക്കുവാൻ നമ്മളാൽ കഴിയുന്നതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരെ പിടിച്ച് അവരെ കരകയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മോമിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മഹത്വം എന്ന് മസീഹ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾ പാപം ചെയ്ത് പോട്ടെ എന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല. അതിൽ മുങ്ങുന്നവരെയും നാം രക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നാമും പാപികളായി മാറുന്നു. അള്ളാഹു നമുക്ക് റമദാനിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്മാവ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തമായൊരു ജീവിതം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ.